اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون صدق اللہ العظیم۔ قال یوسف نے کہا هل علمتم کیا تمہیں پتہ ہے ما فعلتم بیوسف وأخیہ کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ قالوا وہ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف ارے کیا تم یوسف ہی تو نہیں ہو؟ قال فرمایا انا یوسف جی ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، فضل فرمایا، انہ من یتقی ویصبر یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا کہ اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور ہم یقیناً خطا کار تھے، یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ اس سے قبل آیات میں یہ بات گزری کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 9 بھائی یہ غلہ لینے کے لیے آئے، بنیامین کو رکھ لیا گیا، اور اب یہ تیسری مرتبہ کھوٹے سکے لے کر اور وہ بھی تھوڑے اور کم لے کر غلہ لینے کے لیے آئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے درخواست کی کہ ہم بڑی مشقت میں ہیں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، ہم پر احسان فرمائیے۔ 8-9 دن کا 10 دن کا یہ لوگ کنعان سے مصر تک کا سفر کر کے آئے، پیسے پاس کم ہیں اور وہ بھی صحیح نہیں ہیں، لیکن آئے ہیں اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلے کی درخواست کی۔ اب جب یہ تیسری مرتبہ آئے، یہ ساری صورتحال سامنے آئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کھول دی اور واضح کر دی، اور فرمایا کہ دیکھو کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب اپنا ہی نام خود لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو شک ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ خود ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ جی بالکل میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین جو ہے یہ میرا بھائی ہے، اور تم لوگوں نے جہالت میں پڑھتے ہوئے، نادانی میں پڑھتے ہوئے کس طرح سے میرے والد کو مشقت میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، پریشان کیا، مجھ پر تم نے رحم نہ کیا، مجھے پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرے، جو شخص صبر سے کام لے، اللہ ان کی نیکیوں کو، نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اعلان کیا کہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ تقوی پرہیزگاری، تقوی کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ کی ذات نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ آزمائشیں آ جائیں تو ان پر صبر کرنا، واویلا نہ کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، غلط الفاظ نہ بولے جائیں، غلط کام نہ کیے جائیں، اسباب ضرور اختیار کیے جائیں، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑا جائے۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار بنتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائیں کہ تقوی بھی اختیار کیا، گناہ کے موقع بھی آئے لیکن اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور اللہ نے بچایا، اور صبر بھی کیا، بھائیوں نے پریشان کیا، گھر سے دور رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آزمائش کے اندر ڈالا۔ چاہتے تو جس وقت نکل کر آ چکے تھے، وزیر خزانہ بن چکے تھے، تو چاہتے تو پیغام بھجوا دیتے،
والدین کو بلوا لیتے یا خود چلے جاتے یا کم از کم پیغام پہنچا دیتے کہ میں زندہ ہوں۔ باپ یعقوب پریشان ہیں، خود یوسف پریشان ہیں، والد کے غم کا اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے زندہ ہونے کی خبر نہ دی۔ اللہ کی حکمتیں تھیں، یقیناً اللہ نے منع کیا ہوگا، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے پیغام نہ پہنچایا جائے۔ یقیناً اللہ نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ ایک صلہ یہاں پر دکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ ساری صورتحال جب دیکھی، اب پتہ چلا کہ واقعتاً صبر پر انعام ملتے ہیں، تقوی پر انعام ملتے ہیں، اور ہمارے سامنے نتیجہ موجود ہے۔ تو بھائی کہنے لگے یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے اس صبر اور تقوی کی بنیاد پر، اور یہاں پر انہوں نے غلطی کو مان لیا، اپنے آپ کو خطاوار ٹھہرایا، شاید یہی چیز پسند آئی، اور اس کے بعد ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے، یہ نیک لوگ بن گئے، یوسف پر ایمان لے آئے۔ اب صورتحال کیا؟ ڈرنے بھی لگے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ، کیا کیا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ پتہ چل گیا، دوسرا یہ ہے کہ بھائی ملک کا سربراہ ہے، جو چاہے کروا سکتا ہے، اور والد کو بھی غصہ ہے، والد کی بھی پریشانی ہے، تو اب سوچا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تثریب کہا جاتا ہے جب گوشت یعنی جانور ذبح کیا جائے اور چربی گوشت کے ساتھ لگی ہو، چربی کو دور کیا جاتا ہے اور گوشت کو بالکل صاف کر دیا جائے، فرمایا بالکل دور۔ تو کہا کہ آہستہ آہستہ پھر یہ ملامت کے لفظ میں استعمال ہونے لگا، فرمایا کوئی ملامت نہیں ہے، کسی قسم کی بات دل میں نہ رکھو، دل سے معاف کر دیا ہے آج کے دن، یغفر اللہ لکم، جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب میں بندہ ہوں، میں نے معاف کر دیا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ قربان جائیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہجرت کا 8واں سال ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور دستور کے مطابق آپ ایک اونچی پہاڑی پر آئے، وہاں پر آ کر سفید چادر کو لہرایا، جو علامت تھی اس بات کی کیونکہ خاص بات ہے، اور لوگ جمع ہو گئے، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جب لوگ آ گئے اس وقت نبی علیہ السلام نے زیادتیاں یاد کروائیں، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، میری بیٹیوں کو ساتھ کیا کیا، اور اب مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، یہاں سے میں جانا نہیں چاہتا تھا، بڑی مشقتیں اور پریشانیاں میرے اوپر آئی، تھک ہار کر طائف گیا، انہوں نے بڑا برا کیا، اور آخر کار جو ہے مجھے یہاں سے جانا پڑا، میرے فلاں صحابی کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں صحابیہ کے ساتھ تم نے یہ کیا، حضرت سمیہ کو ایسے شہید کر دیا، حضرت بلال کو یہ تکالیف دیں، حضرت عمار، یاسر، خبیب، ان لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اور انتھک جو ہے تم نے کوششیں کر کے ان پر ظلم ڈھائے، آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا آج ہمارے ساتھ، آج جو ہے ایک ایک چیز کا بدلہ ہمیں دینا پڑے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ملامت نہیں ہے، آج سب کو معاف کر دیا گیا۔ اس بات کا سننا تھا، ام حکیم آگے بڑھتی ہیں جو کہ ابو جہل کی بہو تھیں، اکرمہ جو کہ بیٹا تھا ابو جہل کا، اس کی بیوی تھیں، تو اکرمہ تو بہت زیادہ پیش تھا، جب ابو جہل چلا گیا تو بہت زیادہ اور متشدد یہ ہو گیا۔ اب جو ہے ام حکیم آگے بڑھتی ہیں کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، کیا واقعتاً آپ نے میرے شوہر اکرمہ کو بھی معاف کر دیا؟ کہا ہاں میں نے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا۔ کہا کہ وہ تو ڈر کے بھاگ چکا ہے، مجھے کیسے یقین آئے گا، یا اسے بتاؤں گی تو کیسے یقین آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جو کالی پگڑی پہن رکھی تھی، وہ پگڑی امامہ اتارا اور دے دیا کہ جاؤ جا کر اکرمہ کو دکھا دو اور کہو سب جانتے ہیں کہ یہ میری پگڑی ہے، یہ دیکھو میں نے نشانی کے طور پر دی ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ دوڑتی ہیں، دوڑ کر دریا سمندر تک پہنچتی ہیں۔ اکرمہ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو چکا اور وہاں سے بھاگ رہا جان بچانے کے لیے۔ اچانک جو ہے تھوڑی دور جانے کے بعد طوفان آتا ہے، اور وہاں پر جو ہے اب اپنے اپنے بتوں کو یہ لوگ پکارنا شروع کرتے ہیں، تو اچانک جو ہے کچھ لوگ خالص اللہ کی ذات کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک اللہ کی ذات کو پکار رہے ہو، وہ کیا کر سکتا ہے ایک اللہ؟ یہ تو محمد بھی کہتا تھا۔ تو کہا
کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں پر بچانے والا صرف اللہ ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا اگر واقعتاً ایسی بات ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیوں دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ پھر تو بات محمد کی سچی تھی، اگر میں بچ گیا تو جا کر ایمان لے آؤں گا، نجات ملتی ہے، واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس کنارے پر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی ام حکیم کھڑی ہوتی ہے اور کہا کہ اللہ کا شکر تم واپس آ گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا کیوں مذاق کرتی ہو؟ کہا مذاق نہیں، یہ دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پگڑی موجود ہے، اس کو لیتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پہنچتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی محبت سے ان کے اکرام میں اور استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے احد کے میدان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے شفیق، محبت، پیار کرنے والے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، آج وحشی آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وحشی کو بھی معاف کر دیا گیا؟ فرمایا جاؤ آج وحشی کے لیے بھی معافی ہے۔ اتنی دیر میں حبار ابن اسود آتا ہے اور جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب جب ہجرت کے لیے نکلی، سواری پر سوار ہیں، جب یہ جانے لگی، یہ چونکہ سسر تھا تو جب جانے لگی کہا کہ تم کیوں جا رہی ہو؟ کہا میں نے گھر والوں سے اجازت لی ہے۔ کہا نہیں تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اور پھر جو ہے ان کا پاؤں سواری سے کھینچا اور نیچے گرا دیا۔ یہ حمل سے تھیں، وہ بھی ضائع ہو گیا، خود بھی بڑی مشقت میں رہیں اور آخر کار اسی تکلیف کی وجہ سے دنیا سے رخصت بھی ہوئیں۔ تو کہا کہ آج حبار کے لیے کیا ہے؟ فرمایا حبار ابن اسود کے لیے بھی آج معافی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر مثالی ایک معافی کا اعلان فرمایا، یغفر اللہ لکم۔ یہ تو نبی کا معاملہ ہے، باقی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی ذات سے مانگو، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں درس اور سبق دینا چاہتے ہیں کس نبی کے ہم امتی ہیں، یہ انبیاء کی لڑی کیسی ہے، کس انداز سے ان لوگوں نے یہ مبارک زندگی گزاری ہے۔ اللہ جل شانہ انہی صفات کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔